السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع حروف تہجی کے بارے میں ہے۔ حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ حروف مفرد کسے کہتے ہیں؟ حروف ہجا کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ دعا پڑھیں گے، جس کے پڑھنے سے زبان سے تلفظ اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ دعا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھلائی تھی۔ ایک دعا ہے اور ایک آیت مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ربی زدنی علما۔ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ کھول دے میرے لیے میرے سینے کو۔ ویسر لی امری، اور آسان کر دیجئے میرا کام۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ رب العزت میری زبان کی جو گرہ ہے، جو لکنت ہے، اس کو کھول دیجئے۔ یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو سب سمجھ سکیں۔ رب یسر، اے اللہ رب العزت آسان کر دیجئے۔ ولا تعسر، اور مشکل مت کریں۔ وتمم بالخیر، اور خاتمہ بالخیر فرما دیجئے۔ وبک نستعین، اور مدد فرمائیے۔ یا فتاح، اے کھولنے والے۔ یا فتاح، اے کھولنے والے۔ یا فتاح، اے کھولنے والے۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی، آپ کو حروف ہجا، حروف تہجی، مفرد حروف کے بارے میں بتاؤں گی۔ حروف ہجا اور حروف تہجی کا ایک ہی مفہوم ہے، یعنی ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ یہ دونوں جوڑنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ جن حرفوں سے زبانیں بنتی ہیں، ان کو آپس میں جوڑ کر الفاظ، جملے اور کلمے بنائے جاتے ہیں، تو اس لیے ان حرفوں کا نام حروف ہجا اور حروف تہجی رکھا گیا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے مفرد حروف۔ مفرد کہتے ہیں اکیلے کو، ایک کو۔ حروف ہجا لفظوں، جملوں، کلموں میں استعمال کیے جانے سے پہلے ایک ایک کر کے اکیلے ہی تلفظ کیے جاتے ہیں، یعنی الف الگ ہے، با الگ ہے، اسی طرح تا آخر یا تک، تو اس لیے ان کو مفرد حروف کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو مخارج کے بارے میں بتاؤں گی۔ مخارج جمع ہے مخرج کی۔ مخارج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج لغت میں نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، جہاں سے الف ادا ہوتا ہے وہ وہیں کا مخرج ہوا۔ اور اصطلاحی معنی میں حلقِ زبان اور شفتین، حلقِ زبان اور شفتین، شفتین دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں۔ شفتین یعنی دونوں ہونٹوں سے جہاں سے کوئی حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو مخارج الحروف
امام خلیل بن احمد کے نزدیک 17 ہیں، یعنی امام خلیل بن احمد کے نزدیک 17 ایسی جگہ ہیں جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، الف تا یا۔ سب سے پہلے حروف تہجی میں آتا ہے الف۔ الف الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، الف۔ با 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 بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، با۔ تا تا زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے تا ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ ثنایا علیہ عربی کا لفظ ہے، ثنایا علیہ سامنے کے 2 دانتوں کو کہتے ہیں، تو یہاں سے تا ادا ہوتا ہے۔ سا سا زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے تو اس سے سا ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرہ۔ ثنایا علیہ سامنے کے 2 دانتوں کو کہتے ہیں۔ جیم 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 وسط زبان، یعنی زبان کی بیچ کا حصہ جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم ادا ہوتا ہے، یعنی وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو تو اس سے جیم ادا ہوتا ہے۔ ح ح ح حلق درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، وسط حلق۔ وسط حلق حلق درمیانی حصے کو کہتے ہیں، تو وہاں سے ح ح ح ادا ہوتا ہے۔ خا 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 حلق کا منہ کی طرف والا حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی ادنیٰ حلق سے۔ ادنیٰ حلق منہ کی طرف والے حصے کو کہتے ہیں، خا خا۔ دال دال زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے دال ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو اس سے دال دال ادا ہوتا ہے۔ ذال 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 زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے تو اس سے ذال ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرہ تو اس سے ذال ذال ادا ہوتا ہے۔ را 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 زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے را را ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی پشت والا کنارہ اور اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑے۔ را 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 ادا ہوتا ہے۔ زا 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 اس کو ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کا تلفظ زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے زا 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 ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت آپس میں ملیں تو زا زا
زا ادا ہوتا ہے سین 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 کا بھی یہی مخرج ہے جو زا کا تھا، یعنی زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے سین سین ادا ہوتا ہے۔ شین 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 وسط زبان یعنی زبان کی بیچ کا حصہ جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے شین شین ادا ہوتا ہے۔ وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو تو اس سے شین شین ادا ہوتا ہے۔ صاد 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 زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے صاد صاد ادا ہوتا ہے، اور لفظ صاد پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دونوں دانت تو اس سے لفظ صاد صاد ادا ہوتا ہے۔ صاد صاد زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کے 5 داڑوں سے لگے تو اس سے ضاد ضاد ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی کروٹ اور اوپنج کی 5 داڑیں تو اس سے لفظ ضاد ضاد ادا ہوتا ہے، اور لفظ ضاد پر پڑھا جاتا ہے۔ طا طا لفظ طا پر پڑھا جائے گا، یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کا تلفظ زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے لفظ طا طا ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ سامنے کے 2 دانتوں کو کہتے ہیں۔ ظا 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 لفظ ظا یہ بھی پر کر کے ہی پڑھا جاتا ہے۔ اس کا تلفظ زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے تو اس سے لفظ ظا ظا ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرہ تو اس سے لفظ ظا 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 ادا ہوتا ہے۔ عین 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 حلق درمیانے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ وسط حلق حلق درمیانے حصے کو کہتے ہیں۔ عین عین غین 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 حلق منہ کی طرف والا حصہ اسے ادنی حلق کہتے ہیں، یعنی ادنی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ غین غین فا 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 لفظ فا اوپر والے 2 دانتوں کا سرہ اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ تو اس سے لفظ فا ادا ہوتا ہے، یعنی ثنایا علیہ کا سرہ یعنی اوپر کے 2 دانتوں کے سرے اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ تو اس سے لفظ فا 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 ادا ہوتا ہے۔ قاف 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 زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اس سے
لفظ قوف قوف ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی جڑ کوے کے قریب جب نرم تالو سے لگے تو لفظ قوف 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 ادا ہوتا ہے۔ کاف 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 قوف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی طرف ہٹ کر اس سے لفظ کاف ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگے تو اس سے لفظ کاف کاف ادا ہوتا ہے۔ لام 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 زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر کے ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لفظ لام ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کا کنارہ اور مع کچھ حصہ حافہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے جب وہاں سے لگے تو لفظ لام ادا ہوتا ہے۔ میم 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 بند ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میم میم نون نون زبان کا کنارہ جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لفظ نون ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کا کنارہ اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑے تو اس سے لفظ نون نون ادا ہوتا ہے۔ واو 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 ہونٹوں کو گول کرنے سے لفظ واو واو ادا ہوتا ہے۔ ہا 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 لفظ ہا سینے کی طرف سے ادا ہوتا ہے، یعنی اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اقصی حلق سینے کی طرف والے حصے کو کہتے ہیں۔ ہا ہا حمزہ 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 بھی سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ یا 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 وسط زبان یعنی زبان کی بیچ کا حصہ جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے لفظ یا ادا ہوتا ہے۔ وسط زبان اور بالمقابل کا تالو یا 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 مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوئی ہوگی اور آپ سب کو ایک نیو انفارمیشن اس ویڈیو سے ملی ہوئی ہوگی۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کریں اور شیئر کریں، اور آپ سب مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔